میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذاکرات کی گنجائش رہ گئی ہے. اب جس حد تک ہم چلے گئے ہیں یا جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، دیکھیں ابھی کہا جا رہا تھا ہماری بہن ہے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، ہم اکٹھے پارلیمان کا حصہ بھی رہے ہیں اور بڑا ایک عزت احترام کا ان سے تعلق اور رشتہ بھی ہے، بہنوں کی طرح ہے بالکل. انہوں نے ابھی ایک بات کی کہ پھر گالی تو منہ سے نکلتی ہے. دیکھیں اگر کوئی آنسو گیس سے تانگ آ کے، کوئی شیلنگ سے تانگ آ کے گالی دیتا ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت بڑی وکٹم رہی ہے. ہماری تو لیڈر کو سڑک کے بیچ میں شہید کر دیا گیا. ہماری خواتین کو ایک ایک سال 1.5 سال تک قلعے میں رکھا گیا جہاں پہ ان کی ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی. جیلوں میں رکھا گیا، سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ہمیں مارا گیا. میرے کوئی ہزاروں کی تعداد میں کارکن بھائی شہید ہوئے، ہماری قیادت کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. پھر یہ سوچا جائے کہ ہم ہر آدمی کو گالی دے سکتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. وہ اس کو انہیں کنڈیم کرنا چاہیے، وہ ایک سیاسی کارکن ہے، وہ انہیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. جو زبان استعمال کی علی امین گنڈا پور صاحب نے، وہ زبان نہ انہیں کسی نے ڈنڈا مارا نہ لاٹھی ماری. پولیس کے حصار میں وہ جلسے میں آئے اور وہ سب سے زیادہ گالیاں تو وہ دے کے گئے ہیں. انہوں نے پنجاب کو گالی دی نا میں سیرا باندھ کے آؤں گا، آئے نا، کیوں نہیں آتے؟ اب کہا جو ہے پختون تو اپنی زبان پہ کھڑے رہتے ہیں، اب انہیں آنا چاہیے. دیکھیں یہ اگر رویے رہے تو یہ ڈائیلاگ کا اور مذاکرات کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے. کس سے مذاکرات کرنے ہیں؟ مذاکرات تو ہوتے ہیں جب آپ کی سیاسی لڑائی ہو رہی ہو، جب آپ کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہو، جب آپ لفظوں کا چناؤ کرتے ہوئے خواتین کا احترام نہ کریں، جب آپ لفظوں کا چناؤ کرتے ہوئے اپنی روایات کا احترام نہ کریں، تو پھر مذاکرات کس چیز کے؟ کوئی مذاکرات کی میرا نہیں خیال. میں ایک سیاسی کارکن ہوں، کبھی مایوس نہیں ہوتا مذاکرات سے. ڈائیلاگ پہ یقین رکھنے والی جماعت سے تعلق ہے. لیکن میں بھی حیران ہوں کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنے ہیں جو نہ صحافیوں کو چھوڑتے ہیں، نہ عدلیہ کو معافی دیتے ہیں، نہ افواج پاکستان کو معاف کرتے ہیں، نہ عوام کو معاف کرتے ہیں، ان کے ساتھ کس قسم کے ڈائیلاگ؟ اچھا، یہ عدلیہ کا آپ نے ذکر کیا ہے. حسن مرزا صاحب اجازت دیجیے گا، ایک چیز جو ہے وہ سنوانی ہے آپ لوگوں کو، اجازت دیجیے گا. میں چاہوں گی کہ وہ جو پینل پلیز اسے پلے کیجیے گا، پھر تھوڑا سا گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی غائب رہے ہیں تو وہ کہاں رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. ذرا پلے کیجیے گا. اسلام آباد مجسٹریٹ کے لیے پیغام ہے کہ یہ شروع کریں، یہ کام نہ کریں. یہ انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے پیغام دیا ہے. پیغام سمجھ آ گیا ہوگا مہمانوں کو بھی. لیکن کھیل داس کوستانی صاحب، اس پہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کر لیجئے گا، کیونکہ اس طرح کے رویوں کو ترک کرنے کی ہم بات کرتے ہیں آن دا میڈیا ایز ویل. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کہاں غائب رہے ہیں؟ کوئی انفارمیشن ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ فیصل واؤڈر صاحب نے تو بتایا کہ وہ کہیں پیٹس شیٹس کھا رہے تھے جیمر میں، کوئی چائے شائے پی رہے تھے. گورنمنٹ کو تو پتہ چل جاتا ہے، جلسہ منسوخی کا بھی پتہ تھا گورنمنٹ کو. تو یہ آپ کو کوئی انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میرے پاس تو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ تھے. وہ اس کو خود آ کے بتانا چاہیے. جو ٹکر کے لوگ ہیں، جس طرح وہ دعوے کر رہے تھے کہ میں 15 دن میں جا کے جو جیل سے نکالوں گا اپنے بانی کو اور پنجاب میں جاؤں گا، تو ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ آ کر دکھائیں پنجاب میں. اگر آپ پنجاب میں دہشت گردی کرنے آئیں گے، انتشار کرنے آئیں گے، فساد پھیلانے آئیں گے تو ہم آپ کو روکیں گے. اگر آپ پنجاب کے خوبصورت لاہور کو گھومنے آئیں گے، سیر و تفریح کریں گے، تو ہم آپ کو ویلکم بھی کریں گے. یہ ہماری روایت بھی ہے. تو یہ جو ٹکر کے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی کے لیے جان دے دیں گے، ہم اس طرح ہی کر لیں گے. تو آج ہم اسمبلی میں ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کے ایم این اے کہاں چلے گئے. نہ آج کوئی گرفتاری ہو رہی تھی، اسپیکر صاحب نے نوٹس لے لیا تھا تو وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. نہیں، لیکن جو کل کیا ہے پارلیمنٹ میں، وہ اس کے علاوہ بھی کچھ آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کہ ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ. کیا بات کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں جو کل مطلوب لوگ تھے ان کو پولیس نے اریسٹ کیا ہے.
جو میں نے بات آپ کو کی، جس طرح پارلیمنٹ کے اندر سے جو گرفتاریاں ہوئی اس کا اسپیکر صاحب نے نوٹس لیا. ہم پارلیمنٹ کی روایت کا امین ہیں، ہم پارلیمنٹ کی تقدس چاہتے ہیں، ہم ایوان کا تقدس چاہتے ہیں. اسی لیے ہمارے اسپیکر ایاز صادق صاحب کا بھی رویہ دیکھ لیں. آپ ایک کٹ پتلی جو تھا اسد کیسر، اس کا رویہ بھی دیکھ لیں. میں بار بار وہ کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ چیف منسٹر صاحب کیا کہتا ہے؟ چیف منسٹر صاحب کو چاہیے جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے ان دہشت گردوں سے جا کے کے میں لڑے، نہ کہ جو دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں آپ ان سے لڑائی کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف بات چیت کر رہے ہیں، آپ ان کو للکار رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں. تو یہ رویہ جو ہے یہ ان کو کہاں، اور دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اگر بانی پی ٹی آئی خود چاہتا ہے، جس نے آج شہباز دیا گنڈاپور کو کہ یہ پاکستان کے عوام کی اس نے ترجمانی کی ہے، تو مقصد یہ ایک پلانٹیڈ تھا، یہ کروایا گیا. اور کیونکہ پہلے بھی اس پہ تحفظات تھے کہ یہ اپنے جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں ان کو مشکوک بھی سمجھتا ہے. وہ تو ہو گیا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں مینار پاکستان پہ آپ لوگ اجازت دیں گے جلسے کی پاکستان تحریک انصاف کو؟ ہم کسی بھی صورت میں انتشار اور فساد کو مینار پاکستان ہو یا جس طرح ہم نے ان کو، یہ تو ان کا بنیادی حق ہے، جمہوری حق ہے. دیکھیں ان کا جو ریکارڈ ماضی کا رہا ہے 2014 سے لے کر کس طرح انہوں نے دعویٰ اسلام آباد میں لایا تھا 22 میں 25 مئی کو، جس طرح اسلام آباد پہ آ کے انہوں نے حملہ کیا، اور کل جو انہوں نے اس جلسے میں جو کچھ کیا ہے، کیا اس کے بعد یہ رہ جاتا ہے کہ ان کو اجازت دی جائے؟ تو یہ پنجاب حکومت کو فیصلہ کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں ایسے ٹیررسٹ، ایسے فاشسٹ لوگوں کو کسی بھی صورت میں ایک موقع فراہم کیا جائے جو دوبارہ 9 مئی کرے، جو اس ملک میں فساد چاہتے ہیں. ہم ان کو یہ اس طرح کی ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے ان جیسے لوگوں کو، کیونکہ ان کا ماضی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اجازت نہیں دے رہے، لیکن سر ماضی میں پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب حکومت کا کام ہے، میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ورکر کا اس طرح کے لوگوں کو، ان لوگوں کو اس طرح کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے ریپرزنٹیٹیو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب گھنٹوں غائب رہتے ہیں، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، اور پھر خبریں بھی بہت قسم کی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ آ جاتے ہیں. وہ واقعی پیٹس چائے ہی کھانے پینے گئے تھے؟ دیکھیں یہ کتنا افسوسناک ہے کہ پارلیمان کے اوپر حملہ ہوا، اور اس کو پارلیمنٹری لاجز کے اندر جو کچھ انہوں نے، مولانا صاحب کے اس وقت کوئی ملازمین بھی تھے اور کچھ جو پارلیمان کا حصہ نہیں تھے، جب ان کو اٹھایا گیا، ایک تو اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں میرے دونوں بھائی بڑی معذرت کے ساتھ، یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ پارلیمان کے اندر لائٹس آف کر کے ایسے جیسے کہ کوئی سچ میں کوئی دہشت گرد گھس گئے ہوں، کوئی اس طرح کا آپریشن کیا جانا، اور لائٹیں بند کر کے تو جس طرح سے اندر گاڑیاں اور ڈالاز کے تھرو جس طرح سے ریڈ کی گئی، یہ انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک ہے. تھوڑی سی اس کی بھی مذمت کر لے کہ جی وانٹیڈ، اب وانٹیڈ تو بھائی ہم ہر وقت ہی ہیں، اتنی انلمیٹڈ ایف آئی آرز ہیں جس میں جس کا مرضی نام ڈال دیتے ہیں، تو وہ تو ہم ان کے لیے ہر وقت ہے. اب جلسہ کرنا کوئی گناہ ہے؟ خدا کا نام لے، 7:30 بجے تک جلسہ چلا گیا، چلو جی ساری قیادت، سارے ایم این اے سب دھر لیے جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا.